علی وزیر گزشتہ کئی برسوں سے کئی طرح کے مقدمات کا شکار ہیں. وہ مقدمات جن کا سر ہے نہ پیر ہے، لیکن چونکہ علی وزیر ایک ضدی آدمی ہے، جھکنے والا آدمی نہیں ہے، اصول پہ کھڑے ہونے والا شخص ہے، تو مقدمات ختم نہیں ہوتے. ایک مقدمہ، دوسرا مقدمہ، ایک سے بری، دوسرے سے بری، اور نئے مقدمات کرتے چلے جاتے ہیں. پنجاب میں قید ہیں وہ اب، اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ انہیں ایک مقدمے سے بری کرتے ہیں تو وہ 3 MPO کے تحت پھر دھر لیے جاتے ہیں. اچھا 3 MPO کیا ہے دوستو؟ 3 MPO ہے نقص عامہ، یعنی حکومت کو اطمینان نہیں ہے کہ یہ شخص اگر آزاد ہوگا تو امن کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. آئیے ذرا اس امن کے مسئلے کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں، اور تاریخی آئینے میں بھی دیکھتے ہیں اور موجودہ آئینے میں بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی کیسی ہے کہ یہاں کس سے نقص عامہ کو خطرہ ہے، کس سے نقص عامہ کو خطرہ نہیں ہے. علی وزیر ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ملک میں کسی بھی سیاستدان کی حکومت نہیں ہے، فوج کی حکومت ہے. علی وزیر پچھلی حکومت میں سندھ سے بھی گرفتار ہوئے، پچھلی حکومت میں وہ ہڑکمر کا واقعہ ہوا تو وہ KP سے بھی گرفتار ہوئے، اور وہ پنجاب سے بھی گرفتار ہوئے ہیں. کچھ عرصے پہلے ان کو اس بات پر گرفتار کیا گیا کہ ان کی گاڑی سے کوئی شخص زخمی ہو گیا ہے. یعنی جب آپ ریاست نے طے کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کو باہر نہیں آنے دینا، تو ریاست اس طرح کے سارے دھندے جانتی ہے. ظاہر ہے اس کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اہم بات یہ ہے کہ وہ PP کی حکومت ہو، کہ وہ نون کی حکومت ہو، یا وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مزے کی بات یہ ہے کہ جماعتیں بے شرمی سے اس کا جواب دینے کو بھی تیار نہیں ہے. یعنی یہ خود اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فوج کے کوئی سب آرڈینیٹ ہے، یہ ماتحت ہے فوج کے، فوج کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہوگی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا دستور، اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ کوئی شخص ہے اسے دفاع کا موقع دیا جائے، خام خواہ اس کی آزادیاں سلب نہ کی جائے. اور اس سے بھی زیادہ جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعی میں نقص عامہ کا باعث ہے وہ آزاد پھر رہے ہیں. سارے 2 نمبر لوگ، سارے بدماش، سارے اچکے، وہ سارے باہر پھر رہے ہیں. اور یہاں پر جو بھی شخص وہ حقوق، جمہوریت، قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، اس کے نعرے کے ساتھ باہر نکلتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ جی اس سے نقص عامہ کو خطرہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے جس کو امن کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ امن نہیں ہے. یاد رکھیے گا جو فوج ہے یہ طاقت کی ایک فورس ہے، اور اس فورس کی بنیاد یہ ہے کہ انتشار رہے. اگر یہ انتشار نہ ہو اور امن ہو، پھر اس فورس کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ انتشار بارڈر پر ہو کہ وہ انتشار داخلی ہو، جہاں جہاں انتشار ہوگا فوج بلائی جائے گی. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اگر فوج کو آپ طاقت دینے کے وہ فیصلے کرے تو پھر تو انتشار ختم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ انتشار ختم ہو جائے گا تو فوج کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو گئے، تو اگلا سوال آپ خود بہت کرنا شروع کر دیں گے نا، ہمیں فوج کیوں چاہیے اتنی بڑی، لاکھوں کروڑوں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں ہم ڈیلی، کیوں چاہیے ہمیں؟ یہ سوال کریں گے آپ. یہ سوال تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے انتشار ہی رہے گا. اہم بات لیکن یہ ہے کہ جو گھٹیا ترین لوگ ہیں جن کی وجہ سے واقعی معاشرے میں خطرہ ہے، وہ سب آزاد پھر رہے ہیں. اسلحہ بردار لوگ آزاد پھر رہے ہیں، بدماش لوگ آزاد پھر رہے ہیں، دہشت گرد آزاد پھر رہے ہیں. یعنی جو بنیادی انسانی حقوق سلب کرنے والے لوگ ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں. آج میں نے آپ کو ویلاگ میں ایک بتایا ہے، عمر سرہندی عمر کوٹ کا آزاد پھر رہا ہے، میاں مٹھا وہ گھوٹکی کا وہ آزاد پھر رہا ہے، سعد رضوی آزاد پھر رہا ہے. ایسے درجنوں لوگ ہیں جو مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اس ملک میں انتشار پھیلایا ہے، دہشت گردی پھیلائی ہے، وہ سب پھر رہے ہیں. وہ TLP ہو کہ وہ TTP ہو، یہ سب آزاد پھر رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آرمی پبلک سکول میں سینکڑوں بچوں کے قتل کا الزام اس کو قبول کرنے والا، ذمہ داری لینے والا، وہ فوجی حراست سے نکل گیا، احسان اللہ احسان. لیکن جو اس ملک کے دستور کے تحت اس ملک میں دستوری آزادیوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان سب کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، اور وہ جیلوں میں بھی ہے. کچھ مر جاتے ہیں، کچھ اٹھا لیے جاتے ہیں، کچھ اس طرح سے جعلی کیسوں میں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس سے پہلے محسن داوڑ تھے اور علی وزیر تھے، ان کو کئی کیسز میں انہوں نے اٹھایا ہے. منظور پشتین کو کئی کیسوں میں اٹھایا ہے،
اور اٹھایا ہے. اور یہ دو جو پارلیمان کے رکن تھے ان کے پروڈکشن آرڈر تک جاری نہیں ہوتے تھے پچھلے دور میں. اور اب حالات یہ کہ ان کو پارلیمان کی سیٹوں سے محروم کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ان انتخابات میں. اور اس سے زیادہ معاملہ یہ ہے کہ ان کو کسی صورت میں جو علی وزیر ہے خاص طور پر جو بالکل اپنے جو ان کا بنیادی بیانیہ اس سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے, وہ ان کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. اس ملک میں مہرنگ کے لیے گنجائش نہیں ہے, اس ملک میں علی وزیر کے لیے گنجائش نہیں ہے, اس ملک میں منظور پشتین کے لیے گنجائش نہیں ہے, اس ملک میں سندھو نواز کے لیے گنجائش نہیں ہے, اس ملک میں سسی لوہار کے لیے گنجائش نہیں ہے, اس ملک میں ان ہزاروں جمہوریت پسندوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جو دستوری آزادیوں کے مطالبے کے ساتھ سڑکوں پر نکلتے ہیں. اس ملک میں ان انسانیت پسندوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جو ملک میں شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اس ملک میں ان قلم برداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو پورے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں, اس دھرتی پر خدا کا واسطہ ہے اب امن آنے دو. اس ملک میں ان بڑے دماغوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو اب جعلی مذہبی شدت پسندی سے باہر نکال کے علم اور ترقی کے راستے پر ڈالو. کوئی گفتگو نہیں ہے اس وقت. آپ کے اسلام آباد میں اعلیٰ عدلیہ میں ہر روز ایک سرکس, ہر روز ایک مداری, ایک تماشا لگتا ہے, پتلی تماشا. یہ میری پتلیاں, یہ تمہاری پتلیاں, یہ میرے والے جج ہیں, یہ تمہارے والے جج ہیں. پچھلے 15 سال سے 20 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو بنیادی مسائل ہیں اس ملک کے, لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, کوئی جج نہیں بول رہا. لوگوں کے آپ مذہبی شدت پسندی نے جس طرح حل کیا ہے آپ کے سامنے, کوئی جج نہیں بول رہا. مسشدہ لاشوں پہ کوئی جج نہیں بول رہا. بنیادی تعلیم پر کوئی جج نہیں بول رہا. آپ کے بنیادی حقوق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے, سپریم کورٹ نے. جو اس کا بنیادی کام ہے وہ کیا ہے, ان کے کام کیا چل رہے ہیں, وہ فلاں کا بینچ بنا دیا, فلاں کا بینچ بنا دیا, فلاں ووٹنگ, فلاں رہنما, فوجی جس انداز سے اوپر پتلیاں کھینچتے ہیں یہ چلاتے رہتے ہیں. علی وزیر کانشیس ہے پاکستان کا, ضمیر کا قیدی ہے وہ. اور جو قومیں اپنے ضمیر کے ساتھ ایسا کرتی ہیں ان قوموں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی. پھر سمجھ لیں اور اچھی طرح سے سن لیں, 2018 کی جنوری سے پہلے ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے. یہ منظور پشتین ہو یا دیگر پی ٹی ایم کی پوری قیادت ہو, کم لوگ تھے, ان کے حوالے بھی مختلف تھے. بنیادی حقوق کے نعرے کے ساتھ پرامن انداز سے انہوں نے تحریک شروع کی. اب تک پی ٹی ایم کتنے عرصے سے چل رہی ہے, اس پر کیا کیا الزام لگائے گئے, فلاں کی جاسوس ہے تو این ڈی اے, تو پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ آ گئی. کسی ایک جگہ پر, کسی ایک جلسے, کسی ایک احتجاج میں, کسی ایک مظاہرے میں کسی پولیس والے پر اس نے حملہ ہوا دیکھا, کسی پر ان پر گولیاں چلائی گئی ہیں. اور مزے کی بات ہے گولیاں چلا کے الزام بھی ان پر لگائے گئے ہیں, لیکن یہ اپنے اس پرامن راستے سے نہیں نکلے. آپ خود بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے. بنیادی مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں اور آپ اس انداز سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. علی وزیر یا منظور پشتین جیسے لوگوں سے گفتگو کی بجائے اگر آپ ان کے لیے گفتگو کے راستے بند کر دیں اور انہیں تذلیل اور تمسخر کے ذریعے دھمکانے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ نتائج کیا نکل سکتے ہیں. اس کے نتائج پاکستان کی تاریخ میں موجود ہیں. اس کے نتائج بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ اپنے دور میں 60 میں 50 کی دہائی میں ملاؤں کو اور ملاؤں کی آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے تھے, اور جو اس ملک میں اپنے بنیادی حقوق مانگتے تھے, مجیب الرحمان جیسے, ان کو مارتے تھے, ان کو گالیاں دیا کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا, یہ ملک آدھا ہو گیا. اس ملک میں بلوچستان میں آپ نے یہی کیا, اس ملک میں پشتونخوا میں آپ نے یہی کیا, قبائلی بیلٹ میں آپ نے یہی کیا, گلگت بلتستان میں آپ کے سامنے بابا جان, کتنے سال تک اس شخص کو انہوں نے گرفتار رکھا ہے صرف اس بات پر کہ اس نے حقوق کا مطالبہ کیا تھا عطا آباد جھیل کے معاملے میں. تو اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ حقوق کے مطالبات, جمہوریت کے مطالبے, دستوری بالادستی, اس پر بولنے والوں کو آپ ذلیل کریں گے, اور میاں مٹھا اور عمر سرندی جیسے اور سعد رضوی جیسے یہ جو شدت پسند قسم کے لوگ ہیں, چھوٹے دماغ والے, جو توہین کے نام پر توہین کرتے ہیں اسلام کی, ان کو آپ کھلا چھوڑیں گے. اسلحہ بردار لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, ان کی شوشا ہوگی, پھوپھا ہوگی, یہ بدماشوں کی طرح پھریں گے. تو آپ کو معلوم نہیں ہے, کیونکہ آپ تو شاید 2-4 برس کی نوکری والے لوگ ہیں. آپ جو گھاؤ پاکستان کو دے کے جائیں گے یہ گھاؤ رہے گا. یہاں پر میں صرف جتنے بھی پشتون دوست ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر حال میں اپنی تحریک اور
تنظیم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، پرامن لوگوں کے ساتھ جو دستوری بالادستی کی بات کرے ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی ایم پچھلے کچھ عرصے میں جس انداز سے وہ شروع میں تھی، اس کو لگتا ہے کہ کمزور ہو گئی ہے، وہ یوں لگتا ہے جیسے وہ جوش ختم ہو گیا ہے۔ یہ جوش ختم نہیں ہونے دے، کیونکہ یہ جوش ختم ہوا تو اس کا نقصان ہوگا آپ لوگوں کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔